اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 اور 40 میں کی جانے والی مسٹیکس کو درست کریں گے، جو کہ ہم تلاوت کے دوران کر جاتے ہیں، اور ان آیات کو حرف بہ حرف تجوید سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 40 میں آپ یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا میم ہے۔ یہ میم آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میم کے قاعدے کو بھی سمجھیں گے کہ یہ میم کہاں پر لکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ وَالْقَمَرَ، قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی، اور قدرناہ، یہاں پر بھی قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور دال کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، اور دال کو دوبارہ را کے ساتھ ملائیں گے اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے۔ منازل حتی عاد کل، بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں۔ حتی عاد کل، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے لمبا کریں گے۔ عاد کل، یہاں پر دیکھیے کاف کے ساتھ الف ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور کیوں نہیں پڑھا جائے گا اس کی وجہ کو بھی سمجھ لیجئے کہ لام ساکن ہے، اور ساکن حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ لام سے پچھلا والا حرف الف ہے جو کہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں اس کو کاف حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا۔ اس کو ہم پڑھیں گے کاف لام زبر کل، درمیان میں خالی الف ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ کل عرجون، را کو موٹا کریں گے اور جیم کے ساتھ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اسی طرح نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے اور درمیان میں خالی الف ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ قدیم، دال کے ساتھ بھی یائے مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ اور یہاں پر آیت ہو رہی ہے، وقف ہو رہا ہے۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، زبر زیر پیش جب آتی ہے تو یہاں پر زیر کی حرکت ہے، تو میم کو ہم ساکن کریں گے۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ لَلشَّمْسُ، یہاں پر دیکھیے گا بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، لا کو لمبا کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے آگے بھی دو خالی لیٹر ہیں، ایک اور الف ہے اور لام ہے، یہ تین لیٹرز خالی ہیں جو کہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیوں نہیں پڑھے جائیں گے؟ کیونکہ شین مشدد ہے
اور مشدد حرف ایک بار پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ لازمی مل کر پڑھا جاتا ہے. تو شین سے پیچھے لام ہے وہ بھی خالی ہے، 2 الف وہ بھی خالی ہے، اس لیے ہمیں ان تینوں لیٹرز کو نہیں پڑھنا ہے اور لام کو ہم نے ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملانا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي، یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو چھوٹا سا میم ہے یہاں یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ جب بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور اس کے آگے با ہے. اب یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر تنوین ہے، اس کا مطلب ہے نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد آپ کو با نظر آ رہا ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نے نون کی جگہ میم کو دے دی ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے تو ہم نون ساکن کو میم میں بدل دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. تو یہاں پر ہم نے نون ساکن کو نہیں پڑھنا بلکہ میم کو پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ ہم نے نون ساکن کی جگہ میم کو دے دی ہے. تو یہ پڑھا جائے گا ينبغي لها ان، اس والے نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ آگے تا ہے جو کہ حروف اخفا ہے، اور تدریکل دال پر قلقلہ کریں گے. قمر، قاف بھی موٹا ہوگا اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا. وَلَلَّيْلُ، یہاں پر بھی دیکھیں لام کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں دونوں الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. سابق النہار، قاف کو نون مشدد سے جب ہم ملائیں گے تو نون مشدد پر غنہ لازمی کریں گے کیونکہ نون مشدد پر غنہ لازمی کیا جاتا ہے. اور نہار، یہاں پر آپ دیکھیے توئیں کا وقف ہے، تو یہاں جب ہم وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے تو را موٹی پڑھی جائے گی. اگر تو ہم نہاری را پر وقف نہیں کر رہے ہیں اور آگے بھی ساتھ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، کنٹینیو رکھیں گے اپنی تلاوت کو، تو پھر را کو ہم باریک پڑھیں گے. لیکن اگر ہم یہاں پر را کو سائلنٹ کر رہے ہیں تو را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. وَكُلٌّ، یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اور فَلَكِ، یہاں پر جب ہم کاف کی تنوین کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. بہت سے لوگ یا مشدد کو دیکھتے ہیں تو فَلَكِ، یا کے ساتھ سختی سے نہیں ملایا جائے گا تنوین کو بلکہ یہاں پر غنہ کر کے ہم ملائیں گے. فَلَكِ يَسْبَحُونَ، میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے اس آیت کو. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آ چکی ہے. اس کی بہت زیادہ پریکٹس کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.